بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل اور بے نظیر فیصلے جو انصاف کے قوانین کی بنیاد بنے اور پرامن معاشرے کی بقا کی ضمانت بنے۔ بنو نذیر کے معرکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال ملا، رب تعالیٰ نے اس کے تصرف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرمائی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے اموال میں سے اپنی ازواج محترمات کو سال بھر کا خرچہ دیا کرتے، چونکہ اس معرکے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لڑے بغیر فتح عطا فرمائی، تو اس مال سے خمس نہیں نکالا جائے گا۔ وہ تمام اموال جن میں معرکہ حق و باطل ہوا اور جہاد ہوا، اس کے نتیجے میں جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس میں سے خمس نکالا جائے گا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے اموال کی آمدن میں سے اپنی ازواج کو سال بھر کے جو اخراجات عطا فرمائے، اس کے باوجود جو رقم بچ گئی تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسلحہ اور گھوڑے خریدے۔ خیبر میں معمولی سی لڑائی ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو مال غنیمت حاصل ہوا اس میں خمس نکالا گیا، البتہ جو علاقے لڑائی کے بغیر فتح ہوئے ان میں سے خمس نہیں نکالا گیا۔ بنو نذیر کی فتح جنگ بدر کے بعد ہوئی۔ کچھ اہل سیر 3 ہجری اور کچھ اہل سیر 4 ہجری بتاتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ خیبر کے مال غنیمت کو 18 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پھر ایک حصہ 100 مجاہدین کو عطا کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے مال غنیمت کو 36 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ہر حصے میں 100 حصے رکھے گئے، اس کا نصف رکھ لیا گیا اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ جو آدھا حصہ رکھا گیا اس حصے کو ہنگامی حوادث کے لیے مخصوص کیا گیا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں 2 قلعے شک اور نتا، ان کے ساتھ ایک چشمہ اور ملحقہ علاقہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ دوسری روایت ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے لیے وقف رکھا
اس میں وطیہ سلالم کے قلعے اور اس سے ملحقہ زمینیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب یہ سمجھا کہ جو زمینیں ان کے حصے میں آئی ہیں ان کو آباد رکھا جائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمینیں نصف پیداوار کے معاملہ پر یہودیوں کو دے دی۔ وما توفیقی الا باللہ۔